ہمیں فکر نہیں اپنے ایمان اسلام کی. یہ آنے والی نسلوں کو کس کے حوالے چھوڑ کے جائیں گے؟ فون کے. ارے جوانیاں ختم ہو گئی جوانوں کی. 12 برس کے 14 برس کے بچے وہ حالت میں آ رہے ہیں کہ شادی کے لائق نہیں. وہ حالت میں آ رہے ہیں کہ جب پیشاب کرنے جاوے، جب اس کو غسل کی حاجت آ جائے. 10 جماعت میں اسٹوڈنٹ کو لے کے چلے تو یہ ایک بچہ آ کے کہہ رہا ہے میں انکار کر رہا ہوں. نہیں بیٹا، خالی ایسے ہی کچھ چکنا نکلتا ہوگا. نہیں مولانا، باقاعدہ نہانے کی حاجت آتی ہے تو دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ پیشاب کرے. کہاں سے اس کو غسل کراؤں؟ اس حالت میں مسجد میں رہ رہا ہے، اس حالت میں گھر پہ رہ رہا ہے. کیا شادی کے لائق ہے وہ؟ کہاں سے برباد ہوا وہ؟ کیوں ماں باپ دھیان نہیں رکھتے اپنی جوان آل اولاد کا؟ ایک بکری پالتے ہیں، ایک پوپٹ پالتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں میری بکری کہاں چلی گئی، بیٹی کہاں گئی جا رہی ہے، جوان بیٹا کہاں جا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا خیال ہے، اس کا چہرہ کیوں اتر رہا ہے، اس کی باڈی کیوں نہیں بنتی، اس کے چہرے کا نور کیوں ختم ہو گیا؟ باپ دیکھ نہیں سکتا؟ احمد مصطفیٰ. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. آج پیر کا دن ہے، کام کا دن ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے، لیکن آپ لوگ الحمدللہ دین کی بات کے عنوان پر اپنے ایمان اسلام کی فکر کرتے ہوئے جمع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. جب تک یہ امت اپنے ایمان اسلام کی فکر کرتی رہے گی، ان کی زندگیوں میں ایمان اسلام باقی رہے گا، اور جب تک وہ ایمان اسلام کی فکر سے غافل ہو جائے گی تو ان کی زندگیوں سے ایمان اسلام نکل جائے گا. درمیان میں ایک بات کہہ دوں، ہم لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں، یہ جملہ کہتے ہیں اور اکثر سنتے ہیں، جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اس کو ناکام کریں گے. میری طرف سے تھوڑا سا اس میں اور بھی پلس کر لو، جمع کر لو، جوڑ لو. جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں جتنا دین نہیں ہوگا اس کو اتنا ناکام کریں گے. نماز جتنا دین ہے، عبادت جتنا دین ہے، معاملات کا معاشرت کا دین نہیں ہے، معیشت کا دین نہیں ہے، گھر کا دین نہیں ہے، عورتوں کا دین نہیں ہے، بچوں کی تربیت کا دین نہیں ہے، تو کامیابی نہیں ملے گی. عبادت جتنی کامیابی مل جائے گی. صحابہ کو 100% کامیابی اس لیے ملی کہ صحابہ 100% دین پر تھے. ان کی زندگیوں میں 100% دین تھا تو 100% کامیابی ملی. اور زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات بھی دیکھے کہ جس کی بنیاد پر سمجھ میں آیا کہ اگر یہ بھائی کی زندگی میں دینداری اور بڑھ جائے تو اس کو جو آئے دن جو یہ پریشانیاں تھی نہیں آئے، کیونکہ اسی کے جیسا دوسرا ایک شخص کہ اس کے اندر دینداری زیادہ آ گئی تو اللہ نے اسی کے ایک ہی پلیٹ فارم کے 2 ہیں تو ایک کدھر ہے اور ایک کدھر ہے. تو جیسے میں نے ابھی جملہ بتایا کہ ہم دین کی فکروں کے لیے جمع ہوئے، اور جب تک یہ امت فکر کرے گی ان کی زندگی میں دین باقی رہے گا. تو یہاں پر بھی اتنا ہی پلس کر لو کہ جو جتنی فکر کرے گا اتنا ہی دین بچے گا، اور جو جتنی بے فکری کرے گا اتنا دین اس سے چلا جائے گا.
امت میں سے لباس چلا گیا، عورتوں میں سے برقع پردہ چلا گیا، وضو میں مسواک چلی گئی، کنگھی کی سنت ہے، یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر رات سونے جاگنے اپنے ساتھ مسواک اور کنگھی رکھتے تھے، تو کنگھی کا رکھنا سنت ہے، امت کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ میری جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، مسواک کنگھی دونوں ساتھ میں نکلے گی، ہے نا۔ اب یہ پڑی ہوئی ہے جیب میں اور فرشتہ لکھ رہا ہے نبی کی سنت کے ساتھ ہے، نبی کی سنت کے ساتھ ہے، کتنا آسان نیکی کمانا مل رہا ہے۔ امت نے عمامہ باندھنا چھوڑ دیا، سروں پر ٹوپی پہننا چھوڑ دیا، بوڑھوں نے امت کی یہ نبی کی یہ سنت تھی، اس کو چھوڑ دیا، ڈگمگاتے بوڑھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، مستقل اس کی خریدی کرتا ہوں، خریدی کرنے کے لیے جاتا ہوں، بڑی تعداد میں خرید کر لاتا ہوں اور بیان میں کہتا ہوں بھائی جس کو ضرورت ہو میں ہدیے میں دیتا ہوں۔ نہیں مولانا ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہے۔ بھائی یہ ڈگو مگو ہو رہا ہے تو ہے۔ ایک بھائی میرے پاس آتے تھے، کھڑے ہونے میں تکلیف، میں نے کہا بھائی یہ تھوڑا سا آسرا رہے گا نبی کی سنت۔ ارے مولانا باقی سب خالی یہ چکر ہے نا، خالی وہی، باقی تو کچھ واندہ نہیں، وہ چکر کی ایسے تو یہ چکر دیتا ہوں کہ پکڑ، کہیں گر جائے گا تو وہ چکر تیرے کو لمبے چکر میں لا دے گا۔ تو یہ نبی کی سنت کو پکڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب بات نکلی تو بتاتا چلوں، اگر ساری دنیا مجھے یوں کہہ کہ تو بوڑھا ہو گیا اور میں اپنے گھر میں اپنے چلنے پھرنے میں کام کاج میں میں جوان ہوں، تو ان کا کہنا مجھے کیا نقصان دے گا؟ ڈر رہے ہیں بوڑھا دکھے گا تو دکھ کے کیا کرنا ہے؟ اور لکڑی نہیں دکھی تو تجھے سب جوان کہہ رہے ہیں، آگے بھاگ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، اسٹرگل نہیں کر سکتا، مجاہدہ نہیں کر سکتا، گھر پہ بیوی کے ساتھ جوان والا وظیفہ زوجیت کو ادا نہیں کر سکتا، ساری دنیا تجھے جوان کہہ رہی، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ تجھے ہے؟ کوئی فائدہ ملا نا؟ سب سے رزلٹ لے گا تو، تیرا رزلٹ تیرے پاس ہے، بوڑھا بن کے میں ہی بن۔ پر ایک نبی کی سنت کو ادا ہم کر رہے ہیں، ہے نا، تو جس کی بنیاد آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں میں نور موجود ہے، اللہ کی رضا موجود ہے، جنت کا راستہ موجود ہے، اور جسمانی، دنیاوی، روحانی، اخروی تمام فائدے موجود ہیں۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک ایک کام میں، ہر کام میں، جسمانی، روحانی، دنیاوی، آخرت، سب فائدے موجود ہیں۔ پانی پینے سے لگا کر، سونے سے لگا کر، سفر حضر، جتنی سنتیں بولتے ہیں یاد ہیں، جتنی سنتیں یاد نہیں، سب میں یہ چیز ہے۔ ابھی اس طرف نہیں جاتا، کچھ بات ہم کو یہاں پر فکر والی کرنی ہے، اور ہم سب کو دیکھو بھائی، ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، تاجدار مدینہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام النبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، سب سے پہلا میرا نبی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ہے نا، لیکن اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا اور یہ کہہ دیا اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجوں گا۔ اور پھر جس طرح پہلے نبی کے بعد نبی آتے تھے تو یہ نبوت والے کام کو اتنے پاور کے ساتھ، اتنے سب فضائل کے ساتھ نہیں دیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ نبوت والا کام اتنے سارے فضائل کے ساتھ اور اتنے پاور کے ساتھ، اور اللہ پاک نے باقاعدہ اس کا ایک انتظام کیا کہ ہر دور میں سمجھانے والے، یہ ابھی ہم بیٹھے ہیں، یہ سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ چل رہا ہے نا۔ میں میری تو کوئی بات بولوں گا نہیں، قرآن کی بولوں گا، نبی کی بولوں گا،
نبی کے طریق پر چلتے ہیں اس کے فائدے بتاؤں گا, چھوڑتے ہیں اس کے نقصان بتاؤں گا. امت چھوڑ دے گی کہاں پہنچ جائے گی, امت پکڑ لے گی کہاں پہنچ جائے گی, امت نے جب تک پکڑا تھا کہاں تھی اور جب چھوڑا تو کہاں پہنچ گئی. یہی بولنے والا ہوں, ہے نا. میری تو کوئی سناؤں گا نہیں. میں کہاں جاتا ہوں, کہاں آتا ہوں, کیا میرے بیوی بچے, میں کیا کماتا ہوں, کیا کھاتا ہوں, وہ تو میں کچھ بولنے کا نہیں, ہے نا بھائی. تو ہم سب یہاں پر جو فکر کے ساتھ بیٹھے ہیں, سب سے پہلے یہ ارادہ کریں گے کہ ہم لوگ اپنا شیڈیول جو ہے روزانہ کا, اس میں کچھ وقت, ایک آدھ پیریڈ, اسکول کے بہت سارے پیریڈ ہیں, میتھس ہے, سائنس ہے نا, سوشل اسٹڈی ہے, سب ہے. وہ لڑکا کیا ڈھونڈتا ہے, اس میں ایم ڈی تو ہے ہی نہیں, ہے نا, ویایام ہے نا, کھیلنے کا والا پیریڈ تو اس میں ہے ہی نہیں. اگر نہیں لکھا ہے تو آفس میں پہنچ جائے گا ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس, وہ ٹائم ٹیبل لکھا ہے, اس کے اندر ایم ڈی ہے ہی نہیں, ویایام ہے ہی نہیں. ہم کھیلیں گے کب؟ نہیں میں ایک پیریڈ دلا دیتا ہوں, میں دلاتا ہوں, وہ ٹائم ٹیبل برابر نہیں ہے بھائی. ایک ذرا ادھر ادھر کر کے بھائی ہفتے میں 2 دن یا 3 دن ویایام بھی ڈالو, ہے نا. تو بھائی تھوڑا ادھر ادھر کر کے آج نیت کرو, روزانہ ایک آدھ پیریڈ, ہے نا. بعض اسکولوں میں ایک پیریڈ 45 منٹ کا ہوتا ہے, بعض جگہ 35 منٹ کا ہوتا ہے نا. تو ایک آدھ پیریڈ اپنے سارے کاموں میں ایک ڈالیں گے, دین کی فکر کا, ہے نا, اپنے ایمان اسلام کے امپرومنٹ کا, ترقی کا ایک آدھ پیریڈ ڈالیں گے. بھائی ڈالو گے بھائی, روزانہ ڈالیں گے اس کو. اور دیکھو جو باطل کی محنت کرتا ہے, کفر کی محنت کرتا ہے, بتاؤ وہ شیطان کا اینیول ویکیشن کب آتا ہے؟ چھٹی پہ. کوئی چھٹی نہیں, کوئی پگار نہیں, کوئی اپاڑ نہیں, کوئی بیمار نہیں, ہے نا, کوئی ایک دن چھٹی نہیں, کچھ نہیں. روزانہ کام کرتا ہے, روز کارگزاری لیتا ہے, نہ تھکتا ہے, نہ اکتاتا ہے, نہ بیمار, نہ سوتا ہے, کچھ نہیں. ویسے جنات کے لیے یہ سب ہے, بیوی بچے کھانا سب ہے, لیکن مستقل خود کا کام کو کام بنا کر, ہے نا, اللہ سے کہہ دیا اس نے کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, لے جاؤں گا میں, ہے نا, تو برابر کام پہ. وہ باطل پہ, اس کو معلوم ہے میرا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اپنی ٹیم بنا رہا ہے. اور ہم کو یقین ہے, 100% یقین ہے, حق کی محنت ہے, حق نبی, حق قرآن, حق اللہ, حق فرشتے کے ذریعے سے آیا, ہے نا بھائی. اور ہم لوگ سستی کرتے ہیں. اگر ہم نے جو ارادے بھی کیے, شیڈیول بنا بھی لیا, لیکن جہاں نکل رہے تھے, ارے وہ فلاں کے اور شادی میں جانے کا, اچھا شادی, چلے جاتے ہیں, ہے نا. منع کی ممی نے بولا, بس کہتا, ہے نا. پھر کس کی طاقت ہے نا. مستقل میرے عنوان ہیں, گھریلو زندگی, ممیوں کی باتیں بیوی کے ساتھ. چلو یہ ٹاپک نکلا تو چلو ایک آدھ دو قیمتی بات تم کو بتاتا چلوں, شاید کبھی سنی نہیں ہوگی آپ لوگوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ایک فطرت, ایک ایسی عادت دی ہے, ایسا اس کا مزاج پوری دنیا کی عورتوں کو, ہے نا, کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے میرا آدمی میرے انڈرٹیکنگ میں رہے. وہی غلط تمہارے وہاں نہیں ہو تو بول دو, کہہ رہے نہیں مولانا ہم لوگ تو سب بادشاہ ہیں, کوئی ڈرتے ورتے نہیں ہیں. بھائی ایسا ہی ہے تو میں بدل دوں بات. آپ لوگ بولتے نہیں ہیں یار, لیکن ہنس رہے ہیں صحیح. میری بات کو کہہ رہے اندر سے کہ ہاں ہے ایسا ہے. بھائی ہے ایسا, ارے ہے تو کتنے مولوی صاحب کے گھر میں بھی ایسا ہے. گھبراؤ مت تم لوگ, ہے نا. ایک اور درمیان میں بات بتاؤں, ماں باپ, 2-3 بھائی, 2-3 بھابیاں, سب رہ رہے ہیں. تو ممی بھی اگر بولے بیٹا ذرا جھاڑو لگا دے, میں جھاڑو لگاؤں, وہ نہیں لگائے گی. اور وہی دونوں الگ گئے, الگ, میں الگ ہو جاؤں گا, فلیٹ میں چلا گیا. اب پوچھو اس سے کتنے گھر کے کام کرتا ہے, پوچھو نا. ذرا میں یہ منع کی چھی دلا دیتی ہوں, تم جھاڑو لگا دو, آپ پارٹنرشپ. ذرا میں برتن دھو رہی, تم برتن کو جھٹک کے لگا دو. ارے واہ, اب تو تم
منع کا ابا تو تو بہت سیدھا ہو گیا, اور وہاں پر تو تیری مردانگی پہ زد پڑ رہی تھی, جھاڑو میں لگاؤں, ہے نا. تو کرتے سب ہیں لیکن بول نہیں رہے, چلنے دو, ہے نا. ہنستا مسلمان بہت اچھا لگتا ہے, اور یہ بھی ایک عبادت ہے, اور اللہ پاک کو ہنستا چہرہ اچھا لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ اب حق اللہ سنک, یہ مسلمان کے لیے دعا پڑھنا اللہ تجھے ہنستا رکھے, ہے نا. تو وہ اس کو عادت ہے, یعنی ایسا مزاج ہی بنا ہوا کہ جہاں شادی ہوئی تو وہ سوچتی ہے میرا آدمی میرے انڈر ٹیکنگ میں رہے, ہے نا, میرے سے دب کے رہ رہے, سب پیسے میرے پاکٹ میں رکھے. پھر ہمارے وہاں کی زبان میں, گجرات کی زبان, لانے بنو 300 روپے لانا ہے, پہلے کے کیا کیے تو تم میرے حساب لے رہی ہے, تیرے پاس امانت کے طور پہ رکھے تو تم میرا حساب لے رہی ہے. ہوتا ہے نا ایسا ایسا, تو کائے کو اس کے پاکٹ میں رکھا, تیرا پاکٹ کم پڑا تھا, ہے ممی کا پاکٹ تھا نہیں, لیکن ممی جب تک تھے تو ممی کے پاکٹ میں نہیں رکھا, بیوی آئی تو اس کے پاکٹ میں رکھنے لگا. اچھی محبت کرتا ہے, کر بھائی ایسی ہی محبت کر, ہے نا. تو وہ کیا کیا طریقے ہیں کہ وہ آدمی کو اپنے قابو میں لانے کے لیے کون سے آپ کی زبان میں کہہ لوں کون سے ہتھ کنڈے اختیار کر دیے. تقریباً میرے تجربے میں وہ 8 طریقے ہیں, 8 الگ الگ, کبھی یہ کبھی وہ یوں کر کے. اور جو وہ 8 اسٹیپ پار کر گیا تو پھر الحمدللہ پھر اس کی وہ جو بیوی ہے پھر وہ اس کی داسی بنتی ہے, ورنہ یہ اس کا داس بن جاتا ہے نا. تو ابھی وہ 8 طریقے تو ابھی نہیں بتاتا, ہے نا. ایک آدھ بتا دوں, اس میں بہت سارے. سب سے پہلا تو پیار محبت کا طریقہ. بعض اصل میں کیونکہ کبھی استعداد نہیں ہوتی, آپ لے سکو گے نہیں لے سکو گے, اس لیے سب نہیں بولتا. پیار محبت کا طریقہ, اور اس میں سے ایک بہت خطرناک طریقہ ہے, اس کے خالی قابو کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. بہت خطرناک طریقہ, اس میں بڑے بڑے جہاز, ہے نا, رونے والا, جو رونے کا سمندر شروع ہوا اور اس میں طوفان آیا تو بڑا ٹائٹینک بھی ڈوب جاوے اس میں, ہے نا. پہلی مرتبہ نکلا ہوا ٹائٹینک 1500 آدمیوں کو لے کر, وہ بھی ڈوب جاوے. تو خالی یہ ایک تالے کی چابی دے دیتا ہوں, صلی اللہ محمد. یہ ایک تالے کی چابی دے دیتا ہوں. جب اس نے یوں بولا آج تمہاری ممی نے تو میرے کو تو اتنا بولا, اتنا شروع رونا کیا اس نے, اتنا بولا ہے میرے کو, اب میں یہاں نہیں رہوں گی. اس نے رونا شروع کیا, ہے نا. تو اب کیا کرو گے تم, یہ داؤں کو فیل کیسے کرو گے, یہ اسٹیج کیسے پار کرو گے, ہے نا. اس کا طریقہ یہ ہے, ساتھ میں رونے مت بیٹھ جانا, ورنہ اس کے ساتھ میری بھابھی ایسی ہے, کیا کروں, شادی کر کے لایا اور مجھے اس سے لائی تھی, اب اس کو ستاتی ہے. وہ بھی رونے لگ گیا, اپنا داؤ تو کام کر گیا. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو قابو کرنا, رونا نہیں. پھر کیا کرنا, آہستہ سے اس کے بازو میں جا کے بیٹھ جانا. یہ تو سب پرسنلی ہوتا ہے نا. جب برات ہوئی اور منظر ہوا, موقع ہوا اور دیکھا اس نے کہ ہاں برابر اس نے بیٹ جمایا, تو پھر اس نے جو بال ڈالا کلین بولڈ, ہے نا. لیکن آپ نے اگر برابر بلہ جمایا ہوا ہے تو آپ 4-6 بھی لگا سکو گے, ہے نا. ان اچھے بیچارے گگلی کے سامنے بولڈ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو آپ رونا نہیں. دوسرا کام, بازو میں جا کے بیٹھ جانا, تھوڑی دیر بیٹھ جانا, تھوڑی دیر. پھر تیسرا کام, آہستہ سے سر اور پیٹھ پہ ہاتھ پھرا کے ایسا کہنا کہ نہیں تو رو لے, تیرا دل ہلکا کر لے, تھوڑا سا اور رو لے, ہے نا. تیرا دل بھر آیا ہے, کیا کرو, رو لے گی, تیرا جی ہلکا ہو جائے گا, تھوڑا اور رو لے. امید لگاتا ہوں اللہ کی ذات سے انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ فارمولہ کام دے گا, انشاءاللہ فوراً چپ ہو جائے گی,
انشاءاللہ. سمجھ میں پھر بنا کیا ہے نا. جب چوپی ہو گئی تو مسئلہ ہی پورا ہو گیا. پھر آپ اس موقع پر آپ اگر سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے بڑا مقام اپنے زندگی گزارنے کے اعتبار سے اولاد کے لیے ماں باپ کا رکھا ہے برابر, اور بیوی کے لیے شوہر کا رکھا ہے نا. میں مانتا ہوں کہ ان کی بھول ہوئی ہوگی, ذرا بھی ان کی سائڈ سپورٹ نہیں, لیکن میں کیا کروں, ان کا ڈی این اے بدل دوں؟ ایسا تو ان کی عمر ہو گئی, میں بدل تو نہیں سکتا ان کا ڈی این اے, تو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں گے. اور میں پھر کہنے کا کہ اور ہے کون دنیا میں ہم کو ایک جملہ بول دے وے, ایک آدھ تو بڑے بولیں تو چلا دو, ہے نا. اور اس موقع پہ جو بات آپ کو یاد آ جائے, اور یہ مستقل عنوان ہیں, رو کر لڑ کر ہاتھا پائی کر کے, سمجھ میں زبان سے محبت سے کچھ آپ کو روک اور منع کر کے, ہے نا, وظیفے زوجیت میں آپ کو روک دے ہوئے, ہے نا. تو یہ سارے مواقع. خیر, تو میں جو کہنا چاہتا ہوں بہت اچھے سے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے یہ نیت کریں گے کہ ہم لوگ روزانہ اپنے ایمان اور اسلام کے امپرومنٹ کے لیے ایک آدھ پیریڈ 24 گھنٹے میں سے ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم فارغ کریں گے, اور اس موقع پر برابر اپنے ایمان اسلام کی ترقی کے لیے, چاہے دعوت کے عنوان پر, چاہے مل جل کر, چاہے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر, چاہے اپنے دوست کو سمجھانے کے اعتبار سے, چاہے تلاوت کر کے, چاہے ذکر کر کے, لیکن وہ ایک وقت فارغ کیا, اس میں اپنے ایمان اسلام کی امپرومنٹ کا کوئی بھی کام کریں گے بھائی, کریں گے, ہے نا. اور جب آپ مضبوط ہو جاؤ گے, آپ پرانے دعوت کے کام کرنے والوں کو دیکھیے کہ ان کے وہاں شادیاں آئی, ان کے وہاں میتیں آئی, ان لوگوں نے اپنے گشت نہیں چھوڑے. پرانی تاریخ ہے, اب وہ حضرات تو نہیں ہیں, ورنہ ان لوگوں کی بنیادوں پر آج یہ دین کی محنتوں کے سارے چراغ جل رہے ہیں. ہمارے وہاں تھے ایسے بزرگ 8 دن میں 8 گشت پورے کرتے تھے, اور بولنے کا ان کو بیان کبھی نہیں کر سکتے تھے, بول نہیں سکتے تھے, لیکن برابر 8 مسجدوں میں 8 دن وہ گشتوں میں جڑتے تھے, فکروں کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ. تو وہ جب اتنی مضبوط بنیادیں ہوئی تو پھر منزلیں اونچی ہوئی. تو یہ نیتیں کرو اور اس طرح ہم کام کریں گے. اب ایک آپ پڑھا لکھا طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے, سمجھدار طبقہ بیٹھا ہے, تب تھوڑا سا میں ایمان اسلام کے بارے میں سمجھاؤں. ایک مثال دے کر, سمندر تو آپ لوگوں نے بہت دیکھے ہیں, ہم گجرات والے سمندر ہمارے وہاں تو نہیں ہے نا, ہم خود اندر ہیں, ہم خود اندر ہیں, تو ہم سمندر کہاں سے دیکھیں. اب اس کو یہیں رکھنا, اب ضرورت پڑتی رہے گی. پانی کا کام آ گیا ہے نا, پانی کی بات آ گئی. تو سمندر کے کنارے پر جہاں پر پانی کی لہریں آتی جاتی رہتی ہیں, ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں کھڑے رہے, تھوڑی دیر کھڑے رہ کر چلے گئے, تو وہ ریت میں ان کے پاؤں کے نشان بنیں گے. بھائی بنیں گے, جلدی جلدی آپ بولتے جاؤ, بنیں گے برابر. بچے کا نشان گہرا ہوگا یا ابا کا نشان گہرا ہوگا؟ بہت مشکل سوال ہے نا, جلدی سے بولو نا. ابا کا نشان گہرا ہوگا کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے, تو ابا کا نشان گہرا ہوگا, اور بچے کا نشان تو ہلکا ہوگا. پانی کی لہر آئے گی جائے گی, پہلے کون سا نشان مٹے گا؟ ہاں ماشاءاللہ, پہلے بچے کا نشان کیونکہ وہ ہلکا تھا, اور بعد میں ابا کا نشان مٹے گا برابر. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال دیتا ہوں. ایک کاغذ لیجئے, بہت دھیان سے سنیے, ایک پینسل لیجئے, اور اس کاغذ کے اوپر ایک لکیر بنائیے پینسل سے ہلکی سی, ہے نا, اور پھر اس کو اریزر اور ربڑ لے کر اس کو مٹائیے, ہے نا. ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں نا, ہے نا, تو آسانی سے مٹ جائے گا نا بھائی, اور بھائی آسانی سے مٹ جائے گا نا, ہے نا. اور اگر
اس پینسل کے ذریعے سے ہم نے اس پر بہت گھسا، بہت گھوٹے. بچپن میں کہتے تھے نا، وہ الف بنا کے دے دیا استاذ محترم نے، یا اے بنا کے دے دیا، یا کا بنا کے دے دیا، کمل نو کا، جاؤ اس کو گھوٹ کے لاؤ، اتنا جھاڑا کر کے لاؤ. ایسا ہوتا تھا نا؟ نہیں کہ ہاں ہوتا تھا برابر. تو وہ ایک نشان تھا، ربڑ سے مٹ گیا. اب وہ اتنا موٹا کر کے لایا، گھس گھس کیا بہت، وہ لائن کو بہت زیادہ اتنی موٹی کیا. اب ربڑ سے مٹاؤ گے تو جلدی، بلکہ بعض مرتبہ کاغذ پھٹ جائے گا. ارے بلال کا چمڑا تو اتر سکتا ہے، لیکن ایمان کا نشان اس کے دل سے نہیں کھرچا جا سکتا. صدیق اکبر کو مار مار کر موت کے قریب تو پہنچا دیا جائے، وہ موت کے قریب تو پہنچ جائے گا، لیکن اس کا ایمان نکلنے کے قریب نہیں جائے گا، ہے نا؟ تو یہ جو سمندر کی، یہ جو گمراہی کی جو لہریں آ رہی ہے، اور جو ایمان اور اسلام کے مٹانے کے ربڑ جو آ رہے ہیں، فون کے ذریعے سے، فیشن کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، یہ سب آ رہے ہیں. اگر ایمان اسلام گہرا نہیں ہوا تو چند لہریں، ہلکے نشان والوں کو تو چند پانی کی گمراہی کی چند لہریں ان کے ایمان کو ختم کر دے گی. اور شہروں کے اندر دین کی محنتیں جہاں مضبوط ہوتی ہے، وہاں تو کچھ نشان گہرے ہیں، لیکن اطراف و جوانب کے چھوٹے چھوٹے گاؤں، 5-5 10-10 15-15 20-25 50 مکان کے گاؤں، جہاں پر مخلوط غیر مسلم مخلوط ہیں، ان کے بھی تہوار دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی تہوار دیکھ رہے ہیں. بمبئی سانتا کروز، ایک بلڈنگ کے اندر 50 لوگ رہ رہے ہیں. بس ہو گیا، 50 لوگ رہ رہے ہیں. وقت ہمارا لوگا کارگزاری ایک نے سنائی کہ مولانا 25 مسلمان کی لڑکیاں عیسائی میں چلی گئی، 25 مسلمان کی لڑکیاں عیسائی میں تھے، مسلمان میں آ گئی. میں نے کہا 50 کا نقصان. آپ کہو گے کہ ایکول ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں 50 کا نقصان. جو گئی وہ تو گئی، آئی تو جس کے گھر میں آئی اس کے پاس، اس کے پلو میں کیا ایمان اسلام ہے، وہ کیا کلمہ جان رہا ہے، وہ کیا نماز پڑھ رہا ہے، وہ آ کر کیا دین سیکھے گی؟ کچھ نہیں. تو اس کا تو گئی تھی وہ، یہ آ کر کچھ ملا نہیں. تو جو گاؤں میں، جو علاقوں میں مخلوط رہتے ہیں لوگ، وہاں مسلمانوں کا ایمان اسلام، تہوار آئے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، ہے نا؟ کوئی سمجھانے والا، کوئی بولنے بتانے والا نہ رہا. گمراہی کی لہریں، گمراہی کی ہوائیں، بے دینی کی ہوائیں، فون کے ذریعے سے، ٹی وی اور ناچ گانے کے ذریعے سے، اور فیشن اور ننگے پن کے ذریعے سے ایمان اسلام بے انتہا خطرے میں، بے انتہا خطرے میں. اور تم ہم اپنی کمائیوں میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی مالداری بڑھانے میں، 1 سے 2 گھر کرنے میں، بچوں کے بڑھانے میں، اور اپنے گھر بار کی خوشیوں کے بٹورنے میں ہم پڑے ہیں. قیامت کے دن کیا گریبان ہمارا نہیں پکڑا جائے گا؟ اور یہ بات پھر سے دہراؤں کہ ہر ایک کو ضرورت ہے کہ اپنے ایمان اسلام کے نشان کو، وہ کون سی پینسل ہے جو ایمان کے نشان ڈالتی ہے دل پر؟ پینسل بھی تو ڈھونڈنی پڑے گی نا. جب گمراہی کا اریزر ہے اور شریعت کی فٹ پٹی ہے، اس کے ذریعے سے تیری سیدھی لائن بنے گی. تو اعمال جو پینسل ہیں وہ نیک اعمال ہیں. ان نیک اعمال کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، سچ بولنے کے ذریعے سے، انسانوں کے کام آنے والے کام کے ذریعے سے تیرے دل پر ایمان کے گہرے نشان بنتے جائیں گے. تیرے دل پر ایمان کے گہرے نشان بنتے جائیں گے. اگر تیرے سامنے کوئی آیا تو کہہ دے گا جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا. ورنہ وہ کارگزاری ہمارے پاس ہے کہ ملاقات
رات میں گاؤں میں چلے گئے اور اس کو یوں کہا کہ دیکھ ایمان ساتوں زمین و ساتوں آسمان سے وزنی اور مہنگا ہے اور قیمتی ہے. وہ کہہ رہا ہے لاؤ 20,000 دے دو, میں ایمان دے دیتا ہوں. تم بہت مہنگا کہتے ہو, میں 20 میں دینے کو تیار. ہم خود اپنا جائزہ لیں. بتاؤ میرے دل کے اندر ایمان اسلام کتنا ہے, کتنا یقین ہے. مجھے دین کی بات, دین کے عنوان, قرآن کی آیت یاد کرنے, دعائیں یاد کرنے کتنا مجھے شوق ہے. اس مجمع میں کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو بیوی سے ملاقات کی دعا, بچے 2-3 ہو گئے لیکن آج بھی دعا یاد نہیں ہوگی. ہوں گے کئی ایسے, اور اتنی سی دعا ہے. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اتنی دعا ہے. اور میں تم کو یہ دعا کی بات نکلی تو بتاؤں اللہ کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے. میں تم کو بتاؤں کون سا ایسا عمل ہے جس میں دعا نہیں. گھر سے نکلا, گھر میں گیا, پیشاب کھانے میں گیا, وہاں سے نکلا, مسجد میں آیا, مسجد سے نکلا, رات اٹھا, دن اٹھا, تہجد کے لیے اٹھا, جو بھی کیا. اچھا بات ہی کچھ نہیں ہوئی, وقت ہو گیا. میں کبھی بھی بات کرتا ہوں الارم لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کے دل کی دھڑکن نارمل رہے, ورنہ دھڑکن بڑھ جاتی ہے. او بھائی یہ کرسی پہ بیٹھا دیا, مائک دے دیا, بھی اٹھے گا کب, ہے نا. تو آپ لوگوں کے پلس کا میں خیال کرتا ہوں, ہے نا, کہیں بڑھ نہ جائے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اچھا رکھے. میرے بھائیوں, امت کی, اپنے گھر والوں کی فکر کی بہت ضرورت ہے. اور بہت عنوان ہیں اپنے گھروں میں بگاڑ کیسے آیا. میں آپ کو بتاؤں, گھر میں جوان بچی ہے, آپ نے فون اس کو دے دیا. اچھا آپ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی بچی کے اوپر کہ وہ کچھ غلط نہیں دیکھے گی, اتنا ہی آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. گھر کے دستاویز اس کے ہاتھ میں دے دیجئے, نہیں دیتے. آپ نے گھر کے دستاویز سے بھی خطرناک اور قیمتی چیز جس کے ذریعے سے اس کا قیمتی ایمان جائے گا وہ دے دی ہے, اور وہ لے کے کیسا بیٹھتی ہے, سب کی طرف منہ اور فون کی پیٹھ. بھئی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے وہاں نہ ہوتا ہو تو ہمارے وہاں بات آگے چلے, کیونکہ آپ ہاں بولو گے نہیں. ہاں آپ نہیں ہاں بولو گے, ہمارے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. رکشا میں بیٹھتے تو پہلے دیکھتے ہوڈ پیچھے سے بندے کے کھلا ہے, کوئی پیچھے کھڑا نہ ہو جائے. تو ہمارے وہاں ایسا ہوتا ہے, آپ کے وہاں نہیں ہوتا. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, کوا انگلینڈ میں بھی کالا ہی ہوتا ہے, وہ کالا ہے تو کوا ہے نا. تو میرے بھائیوں, سب جگہ بے دینی کی آگ یکساں طور پر لگی ہے. کوئی ہم یوں نہیں کہہ سکتے نہیں مولانا ہمارے وہاں ایسا نہیں. میرے بھائیوں, لہذا فکر کی ضرورت ہے. میرے تمہارے گھر میں سنتوں کے جنازے نکل گئے, گھر کے کیا تمام افراد روز قرآن لے کے بیٹھ رہے ہیں. کب گھر کے بچے نے ابا کو قرآن پڑھتے گھر میں کب دیکھا نفل پڑھتے ہوئے بچے نے ابا کو؟ نمازی باپ ہے, مسجد میں بھی پڑھتا ہو, تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ؟ تو کیا عورتیں تو پڑھ رہی ہے, تو مردوں کو کہا کہ وہ تو پڑھیں گی, ان کی تو مسجد ہی وہ ہے, تم گھر کو قبرستان نہ بناؤ, نوافل گھر میں پڑھو. پڑھتے ہیں ہم گھر پہ نوافل, کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں فکر نہیں اپنے ایمان اسلام کی. یہ آنے والی نسلوں کو کس کے حوالے چھوڑ کے جائیں گے؟ فون کے. ارے جوانیاں ختم ہو گئی جوانوں کی, 12 برس کے, 14 برس کے بچے وہ حالت میں آ رہے ہیں کہ شادی کے لائق نہیں, وہ حالت میں آ رہے ہیں کہ جب پیشاب کرنے جاوے, جب اس کو غسل کی حاجت آ جائے. 10 جماعت میں اسٹوڈنٹ کو لے کے چلے تو یہ ایک بچہ آ کے کہہ رہا ہے میں انکار کر رہا ہوں, نہیں بیٹا خالی ایسے ہی کچھ چکنا نکلتا ہوگا. نہیں مولانا, باقاعدہ نہانے کی حاجت آتی ہے, تو دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ پیشاب کرے, کہاں سے اس کو غسل کراؤں؟ اس حالت میں مسجد میں رہ رہا ہے, اس حالت میں گھر پہ رہ رہا ہے, کیا شادی کے لائق ہے وہ؟ کہاں سے برباد ہوا وہ؟
کیوں ماں باپ دھیان نہیں رکھتے اپنی جوان آل اولاد کا؟ ایک بکری پالتے ہیں، ایک پوپٹ پالتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں میری بکری کہاں چلی گئی، بیٹی کہاں گئی جا رہی ہے، جوان بیٹا کہاں جا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا خیال ہے، اس کا چہرہ کیوں اتر رہا ہے، اس کی باڈی کیوں نہیں بنتی، اس کے چہرے کا نور کیوں ختم ہو گیا؟ باپ دیکھ نہیں سکتا؟ اس کا باپ فکر نہیں کرے گا؟ اس کی آل نہیں ہے کیا پرائے کی لایا ہے؟ پر آنکھ کھلے تو یہ دماغ، یہ فون اس کو کچھ سوچنے کا موقع دے تو ارے اینڈرائڈ فون استعمال کر کے، ہے نا، اسمارٹ فون استعمال کر کے ہمارے سب کے دماغوں کو ان اسمارٹ کر دیا گیا ہے، تھنکنگ پاور ہمارا چھین لیا گیا ہے، اور ہماری قوت فکریہ کو چھین لیا گیا ہے، اور ہماری سوچ ختم کر دی گئی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سوچ نہیں آتی، کچھ اتنے جاہل ہو گئے، جہاں کچھ ہوا تو گوگل سے پوچھ رہے ہیں۔ ساری دنیا مر گئی، ساری دنیا والے ختم ہو گئے، علماء مر گئے، کتابیں ختم ہو گئی، دارالفتہ کو آگ لگ گئی، کہیں دماغ نہیں جاتا، لا گوگل نکال، ختم کر دیا ہے، قوت فکریہ کو ختم کر دیا ہے۔ دماغ چلنے کو تیار نہیں، کون سی چیز کہاں ملتی ہے، گھر کے بازو میں ملتی ہے، فون میں ڈھونڈ رہا ہے۔ میرے بھائیوں بہت دور چلے گئے ہم لوگ دین سے، اپنے آقا کے طریقے سے، اپنے دماغوں کی قوتوں کے ذریعے بہت دور چلے گئے ہیں۔ فکر کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی آل اولاد کی فکر کریں۔ کیوں طلاقوں کی ریشو کیوں بڑھ گئی ہے؟ طلاقیں کیوں سب علاقوں میں زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ عورتوں کی خواہشیں بڑھ گئی، اور مرد جوان بچے وہ شادی کے لائق نہ رہے، ان کی طاقتیں ختم ہو گئی۔ وہ عورتیں تقاضے کر رہی ہے اور یہ پہنچ نہیں سکتا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقوں کی بات آ رہی ہے۔ یا پھر شرافت والی بچیاں اپنے جذبات کو دبا کر اپنی زندگی کی قربانیاں دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے ایمان کے نشان گہرے ڈالنے کی دل پر، اور وہ اعمال کی پینسل ہے، اس کے ذریعے سے دل پر ایمان کے نشان بنیں گے۔ صحابہ نے اپنے دلوں کے اوپر اتنے گہرے نشان ایمان کے ڈالے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارے آخری چیز جان ہوتی ہے، آدمی سب دے کر جان بچاتا ہے۔ وہ صحابی رسول، وہ صحابہ کی ایمان کی تعریف یہ کر رہے ہیں، او عجم کے لوگوں، تم شراب کو جتنا محبوب رکھتے ہو، میرے پاس وہ جماعت ہے جو اپنی جان کے دینے کو اتنا محبوب سمجھتی ہے، شہادت کو لینے کے لیے تڑپتی ہے۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا فکر کریں، تھوڑا سوچیں، اپنی بے دینی پر غور کریں، اپنے اسلامی گراف کو دیکھیں۔ میرا گراف اور ماحول کا، سماج کا، میرے گھر کا گراف، دینی گراف کہاں پہنچا ہے دیکھیں، پوچھیں تو دعائے قنوت نہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں، نجاست حقیقی، نجاست حکمی کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم۔ یہ بنیاد ہے، یہ بیز ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، اس پر تو عمارت کھڑی ہوگی، بنیاد ہی نہیں۔ سمجھیے میرے بھائیوں، میں جو بول رہا ہوں اس کو آپ سمجھیے، پوری دین کی بات یہاں نہیں ہو سکے گی، میں آپ کو صرف ایک تھوڑا سا جھنجھوڑنے آیا کہ بھائی جاگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پلیٹ فارم عطا فرمائے ہیں، یہ فضل ہے میرے رب کا، دین کی محنتوں کے پلیٹ فارم دیے ہیں اللہ نے، ہمیں جڑنا، ہمیں فکر کرنا۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، میرا یقین، میرا ایمان دھندے میں کیسا، اور بیماری آئی دواخانے میں کیسا، اور کچھ پریشانی آئی تو میری سوچ کہاں جاتی ہے۔ ایک بہت اچھی بات یاد آئی تو آپ کو سناتا چلوں۔ تفسیر کے موقع پر ایک آدھ کچھ جملے یاد آ گئے تو میں سنا دوں۔ میں نے جو مجمع بیٹھا تھا ان کو یوں کہا، ایک صاحب اچھا کاروبار ان کا چل رہا تھا، سننا بہت دھیان سے سننا، اور نہ سمجھ میں آئے تو مولانا صاحب سے میرا فون نمبر لے کر پھر سے سمجھنا، آدھا پونا مت لے کے جانا، لیکن اچھی طرح سمجھ لو۔
ایک صاحب بہت بڑا کاروبار اس کا چل رہا ہے, دھندا بیپار چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ کم ہوا. بہت دھیان سے سن, ایک ایک عنوان کے پیچھے اتنی اتنی باتیں یاد آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. دھندے بیپار کی بات جا کے بیوی سے کرنے کی نہیں, کم چلتا ہے کہ زیادہ چلتا ہے, ورنہ تمہارے سے پہلے وہ بھاگے گی تعویذ لینے. ہاں تمہارے سے پہلے وہ بھاگے گی, ہے نا. کیا ضرورت اس کو بتانے کی بھائی ہاں اپ میں کہ ڈاؤن میں, ہے نا. اچھا کاروبار چل رہا تھا, نیچے آیا نیچے آیا نیچے آیا, اب ماتھا ٹھنکا, کوئی نے کچھ کر دیا ہے. تو جب یہ اب جا رہا تھا, جب کیوں ماتھا نہیں تیرا ٹھنکا کہ کوئی نے کچھ کرائے تو اب جا رہا ہے. ہاں وہ ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں نا, ایسے جب تک دبائے تو اوپر اوپر, روک دیے پھر کھول تو نیچے. تو یہ اوپر گیا تھا جب تو نہیں ہوا, کس نے دبایا تھا نہیں سوچا, نیچے آیا تو چلنا شروع, چکر چالو, ہے نا. ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی, یہ نہیں بہہ رہا ہوں, کچھ اور کہہ رہا ہوں. آپ سوچ رہے تھے ایسا, اور ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا ہوا, کاروبار کم ہو گیا ہے نا. ہاں بھائی یار کم ہو گیا ہے, کم ہو گیا نا, میرے کو خبر ہے, میں نے کرا ہے. سننا بہت دھیان سے, منہ پر آ کے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کیا ہے تیرے پیچھے, میں نے کچھ دبایا ہے بڑے پتھر کے نیچے, قبرستان کے اندر, شمشان کے اندر, وہ مردے کی راکھ لے کے میں نے دبایا. بہت دھیان سے سننا, کہیں توجہ آپ کی نہ جائے, ہے نا. سامنے آپ تو یوں ہی سوچ رہے تھے کوئی نے کچھ کیا ہے, آپ کے سامنے اور کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے. اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں تو یوں ہی نیچے گیا تو وہاں آدھے پاؤں تو پہنچ گئے تھے, آدھے تو وہاں پہنچ ہی گئے تھے. درمیان میں کہتا چلوں, آج بھی ایک جگہ سمجھا کرا ہے, پھر سے بھی کہہ دوں کہ جس طرح آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لاتا ہے. اگر واقعی میں آپ کو کوئی روحانی تکلیف ہے, یہ والی روحانی تکلیف نہیں, یہ تو سمجھا دیتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں, ہے نا. وہ کوئی ایسی تکلیف ہے روحانی تو آپ جائیے سمجھنا. اور کوئی سمجھدار آپ کو, کوئی دیندار, کوئی سچا کوئی آپ کو کچھ دے تو سوچئے, اس پہ علاج کرائیے. تو آپ تو ابھی تو کچھ نہیں ہوا تھا اور آپ کے آدھے پاؤں پہنچ گئے تھے, سامنے کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے. اور وہ بھی وہ فلاں اتنا بڑا ہے نا, وہ بڑا تانترک, وہ تانترک کے پاس گیا تھا. بول اچھا میلہ کیا تو نے, ہے نا. ایک میلہ یہاں لگا ہوا ہے, ایک میلہ وہاں بیٹھا ہوا ہے نا. یہ بھی میلہ وہ بھی میلہ. چلو لا الہ الا اللہ, وہاں بھی جاتے سب میلہ ہی ہو جاتا ہے, کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں, دل بھی میلہ ہو جاتا ہے نا. اسی لیے تو وہ میلہ ہے. صلی علی محمد. اب ایمان کا تقاضا یہ ہے, اس کو یوں کہیں گے تو نہیں, تیرا باپ بھی, تیرے خاندان والے, پوری دنیا مل کر پوری دنیا کے تانترک کے پاس جائے اور میری روزی کم کرانے کے لیے, میری روزی بند کرانے کے لیے وہ ساری دنیا کے تعویذ گنڈے کریں اور ساری دنیا کے وہ شمشان اور مسان سے وہ راکھ لا کر اور لٹکا کر اور دبا کر اور کر کے کچھ کریں. میرا اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا, اور میرا اللہ چاہے گا تو کوئی نے کیا ہوگا, کہیں سے کچھ جا رہا تھا میرے وہاں اتر جائے گا. ارے بھائی کوئلہ ہاتھ میں لے کے گھسو تو کالا ہوئے, عطر ہاتھ میں لے کے گھسو تو خوشبو آوے. لیکن وہ سب کے پیچھے اللہ کی. ہاں تو یہ ایمان بناؤ, یہ یقین بناؤ کہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر ساری دنیا کا میلہ, ساری دنیا کا سفلی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میری روزی کو کم کرنے کے لیے کسی کی طاقت نہیں کم کرے. ہاں میرے اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا, اور اللہ کو سردی بھیجنی ہے, اللہ کو گرمی بھیجنی ہے, اللہ کو بارش بھیجنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ساتھ ملٹیپل بہت سارے لوگوں کو موت دینی ہے تو کبھی زلزلہ بھیج دیا, کبھی ہوائیں بھیج دی, کبھی کسی کو دلی بھیج دیا. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں. گجرات والے ہی تو بھیجتے ہیں, ہے نا.
لا الہ الا اللہ۔ تو سبب تو کوئی بھی ہوگا، سبب کو پٹکنے کا نہیں، سائے کو پکڑنا ہے تو درخت کو پکڑو، سایہ کچھ نہیں، درخت ہٹا لیں گے سایہ ہٹ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اتنی بات کو سمجھیں گے، سب سے پہلے اپنے ایمان کے گراف کو دیکھیں گے، میرے ایمان کا گراف کہاں ہے، وہ کتنا اوپر کتنا نیچے، اور پھر اپنے گھروں کو سب سے پہلے محنت کا ٹارگیٹ بنائیں گے، اپنے گھروں کو ایک ماحول بنائیں گے کہ گھر کا ہر فرد جو 7 برس کا ہو گیا وہ برابر 5 وقت کی نماز پڑھے گا، وہ تلاوت کرے گا۔ تلاوت کے لیے تو 7 برس کے لیے قید نہیں ہے کیونکہ ابھی تو وہ تختی میں قاعدے میں ہوگا، لیکن 7 برس کے لیے جب آقا نے کہا تو وہ نماز پڑھے۔ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ ہو، ٹوک ہو، ڈانٹ ہو، بلکہ رحمت والے نبی کہہ رہے پٹائی۔ ہے کوئی ہم میں سے کوئی کہ 10 برس کے بچے کو یوں کر کے ایک چپت لگائی ہو کیوں نماز نہیں پڑھی؟ ہے کوئی اس میں سے؟ رحمت والے نبی تو کہنے کے مارنا، بتاؤ تیرا میرا گراف نیچے اترا کہ نہیں اترا، کہ تو یوں کہہ رہا ہے اتنے بچے کو مارتا ہے ظلم کرے گا، تو رحمت والے نبی کے آگے جائے گا؟ تو ان سے زیادہ رحم کرنے والا کسی ماں نے جنا کیا؟ تو آگے جائے گا؟ چھوٹے بچے کو اٹھا مت نیند میں سے، آقا کہہ رہے فجر کی نماز پڑھاؤ، تو کہے گا نہیں چھوٹا ہے ابھی وہ رحم کرنے دے رہا۔ اچھا کتنا گراف نیچے گیا، کتنے بگڑ گئے ہم لوگ، ہماری سوچ کتنی بگڑ گئی۔ آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کی جو ٹپس دیے، ساری دنیا کا سائنس آج سے 1000 سال جیے، اس سے زیادہ ترقی کرے، کوئی ایک چیز کا استعمال کا طریقہ میرے آقا نے جو بتایا اس سے ایک دانہ آگے جا نہیں سکے گا۔ یہ ایمان یقین عقیدہ نہیں، یقینی طور پر کہتا ہوں، یقینی طور پر میرے بھائی۔ تو آقا نے جو بات بتائی ہے ہم ان کو لے کے اپنے گھروں کی زندگیوں کو بنائیں گے۔ گھر کا ہر فرد 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، گھر میں تعلیم کرے گا۔ یہاں سے ابتدا یہاں سے۔ آج ہم نے اگر ارادہ کیا ہے اپنے ایمان اسلام کا امپرومنٹ، تو یہ 3 کام کو شروع کریں گے اور آہستگی سے، اور خود اپنے پہ لیں گے۔ تعلیم نہیں ہوتی میں کروں گا، نماز کوئی نہیں پڑھتا میں نفل بھی گھر میں پڑھوں گا، کوئی تلاوت نہیں کرتا میں تلاوت کرنے والا بنوں گا۔ ایک مدت تک آپ کیجئے، گھر میں ڈنڈے نہیں چلائیے، پیار محبت سے گھروں کا ماحول بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مارا نہیں۔ ایک صحابی آئے، یا نبی اللہ زنا کی اجازت دی دیے، ایک اور صحابی آئے کوئی اور چیز کی اجازت مانگی ہے، کوئی اور صحابی آئے کسی اور چیز کی پرمیشن مانگی ہے، کسی کو میرے آقا نے ڈانٹا نہیں، پیار محبت سے سمجھایا ہے۔ شراب کے مسئلے میں، زنا کے مسئلے میں، اور سود کے مسئلے میں، اور دیگر لڑکیوں کے دفن کرنے کے مسئلے میں زمانے جاہلیت کے واقعات کے بتائے صحابہ نے۔ میرے آقا نے کسی کو ڈانٹا نہیں ہے، دکھ ہوا تو میرے نبی روئے ہیں۔ نبی کی زندگی کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیجئے۔ فون میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھیے۔ جانتے ہیں ہم نبی کی سیرت معلوم ہے؟ سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ آپ اٹھا کے پڑھیے۔ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، گیم کھیلنے کا ٹائم ہے، لوڈو کھیلنے کا ٹائم ہے۔ بہت میرے بھائیو اتنے سارے عنوان ہیں، اتنی زیادہ جلن ہے دل میں، لیکن کیا بتاؤں اور کہاں سے وقت لاؤں؟ مختصر یہ بتاتا ہوں، بس آخری بات، اپنے ایمان اسلام کی ہم فکر کریں گے، اپنے آپ کو بنائیں گے سب سے پہلے، اور گھروں کے ماحول کو دھیرے سے بنائیں گے۔ تھک نہیں جائیں گے، بھول نہیں جائیں گے۔ آج کی تقریر ہو گئی بھول، یہ تقریر نہیں ہے، اس کو تقریر مت لینا۔ یوں سمجھو کہ کوئی جھنجھوڑنے آیا تھا، کوئی بیدار کرنے آیا تھا، آگ لگی ہے اٹھ کے بھاگ، تو سن کے سو نہیں جائیں گے، ورنہ آگ جلا ڈالے گی۔ بہت کچھ جل چکا ہے، بہت کچھ جل چکا ہے، بہت کچھ ختم ہو گیا، خاکستر ہو گیا۔ لہذا اب اور ہم جلانے کے ہم لائق نہیں ہیں، اب اور ہم اسلام کا نقصان اٹھانے کے قابل اور لائق نہیں ہیں، اور برداشت نہیں، ورنہ اب ایمان جائے گا، اب ایمان جائے گا۔ بہت زیادہ باطل نے محنت کی اور بہت کامیاب ہوئے،
بہت کامیاب ہوئے. میرے بھائیوں، اگر ایمان پلوں میں نہیں ہے کبھی بھی جہنم سے بچ نہیں سکیں گے، کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے. بہت قیمتی یہ ایمان ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سوجھ بوجھ دے اور زندگی کی آخری سانس تک آج کی یہ فکر کو باقی رکھے. میرے بھائی ہے نا، اپنے ایمان اسلام، کھانا کمانا، سماج معاشرہ جانا سب لگا ہوا ہے. جب سب لگا ہوا ہے تو ایک کیوں چھٹا ہوا ہے؟ فکر غماز، عدالت کا خطر، دار کا ڈر. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے. ہمیشہ کی فکر، کورٹ کچہری کا ڈر ہے نا، اور پھانسی پہ لٹکا دیا جاؤں گا اس کی فکر. فکر غماز، عدالت کا خطر، دار کا ڈر، اتنی فکریں ہیں جہاں خوف خدا اور صحیح. جب اتنی الجھنیں پالتے ہیں ایک اللہ رسول کا کام اور بھی کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھول چوک کی معافی مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت اچھا رکھے. آخری بات کہہ دیتا ہوں، گھروں کے اندر اچھوں سے رہو، خوش رہو. او بھائی گھروں میں دادا گیری مت کرو. وہ بڑے بڑے کمشنر بھی ہوتے ہیں نا، گھر جا کے نرم ہو جاتے ہیں. ہے ایک جوک کا جملہ سنا تھا، تو بولتا نا، تو شیر ہے شیر ہے، اپنے آپ بولتا میں شیر ہوں شیر ہوں. ہاں شیر ہوں برابر ہے، لیکن گھر جاتا ہوں تو امبے ماں اوپر بیٹھ جاتی ہے، وہ شیر پہ بیٹھتی ہے. ہے نا. لہذا گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ، ظلم زیادتی نہ کرو، مار کٹائی نہ کرو، گھروں میں گالی نہ بکو، گھروں کے اندر منہ پھلا کر مت رہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہ میرے آقا جن کو فرشتے دیکھنے آتے تھے، فرشتے جن کو سلام کرنے آتے، آج بھی مدینہ پاک میں روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام آج بھی سلام کرنے آ رہے ہیں. آج بھی. اور وہ میرے آقا گھر میں جا کر نوازوں کے لیے گھوڑا بن رہے، بیٹھ جا میری پیٹھ پر. کبھی یہ سنت ادا کی؟ ہم تو گھر میں لاٹ صاحب بنے ہوئے ہیں، یہ کبھی سنت ادا کی؟ ارے مولانا ایسا کریں گے نا وہ عورت اوپر بیٹھ جائیں گی. اچھا یوں بھی تو اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے، تیری چلتی کہاں گھر میں؟ تو خود بولتا ہے مولانا اپنے گھر میں وکٹوریا راج ہے. ارے واہ، تو نے کب سے اس کو وکٹوریا بنا دیا؟ تو بادشاہ نہیں بنا؟ خیر بہرحال گھروں کے ماحول کو بنائیں. جب بناؤ گے آپ کا دین کی بات کو پیش کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھیے. رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ.